بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے عورت کی عدت کے متعلق چند مسائل رکھے جا رہے ہیں۔ سائل نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا ایک مسئلہ ہے کہ عورت کی عدت ختم ہونے پر عورت کے گھر والے کچھ کپڑا اور سامان لے کر آتے ہیں اور اہل محلہ بھی اس عورت کو گفٹ وغیرہ دیتے ہیں اور عدت کی دعوت کا مکمل انتظام کیا جاتا ہے، تو کیا یہ سب معاملات شریعت سے ثابت ہے؟ عورت کو کچھ عورتیں جو محلے کی ہے اور جو رشتہ دار ہوتی ہے، وہ جس کمرے میں عدت میں بیٹھی ہے اس میں جمع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ روتی ہے، اور رونے کے بعد پھر اس کو اس کے کپڑے وغیرہ جو نیا جوڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو غسل خانے تک لے کے جاتی ہے اور وہاں اس کو غسل وغیرہ کراتی ہے، کہتی ہے کہ اب یہ عدت میں سے اٹھ گئی، اب اس کا ہار شرنگار وغیرہ کیا جائے۔ تو شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ اصلاحی رسوم تیسرا باب چوتھی فصل صفحہ نمبر 143، احکام میت صفحہ نمبر 128 129، آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 695۔ ان تمام جگہوں پر اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ عدت میں کھانا بنانا، مہمانوں کو جمع کرنا یا پھر اس کا شور شگب کرنا یا گفٹ دینا یا ساز و سامان لے کے آنا گھر والوں کا، یا پھر جو ہے کوئی دعوت تام کا اہتمام کرنا، یا جو عدت سے اٹھ رہی ہے عورت اس کا جو ہے اپنے میکے میں جانا، ان تمام چیزوں کو شریعت نے بے اصل بتایا ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ حوالے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے، اگر اس سب کو شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ بدعات ہے، اور بدعات گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس بات کو یاد رکھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسی رسموں کو بڑھاوا دیں گے تو اسلام میں بڑھاوا یعنی کہ بڑھانے کی وجہ سے پھر بدعات میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر اگر کوئی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے عورت، تو یہ کسی کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ علماء نے صاف لفظوں میں لکھا ہے۔ آپ جب آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جس دن عدت پوری ہو رہی ہے اس دن کا کسی کو خبر ہی نہ کرو، بلکہ خاموشی کے ساتھ عدت جس وقت مکمل ہو جاتی ہے اپنی روٹین لائف گزارنا شروع کر دیا، غسل وغیرہ کرنا اور پھر یہ کپڑے وغیرہ اتار کے پھر دوسرے کپڑے پہننا وغیرہ وغیرہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں کوئی بھی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی بھی کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا۔ کھانے کے تعلق سے بھی یہی حکم ہے کہ بھئی کھانا بناؤ، مہمان آگے، مہمانوں کا انتظام کیا جائے، اور ان کو جو ہے پھر وہ ساز و سامان لے کے آئے، کوئی آٹا ہی لے کے آ رہا ہے کہ بھئی میری بہن کا گھر اجڑ گیا تھا، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی اور گفٹ وغیرہ سوٹ وغیرہ لے کے آ رہی ہے، کوئی چادر وغیرہ، جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ رسم ہے، اور رسم کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ یاد رکھیے، شریعت اور جہالت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ شریعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، سلف صالحین، علماء اکرام جس پہ چلے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تو ہے شریعت۔ جہالت وہ ہے جو ہندوؤں میں سے طریقہ اختیار کیا گیا ہو، جیسے کہ یہ عدت کے بعد کی یہ جو رسمیں ہیں، حالانکہ ہندوؤں کے یہاں تو عدت نہیں ہے، لیکن یہ سیدھا سامان وغیرہ جو لے کے آتے ہیں اور جوڑے وغیرہ جو بناتی ہے، یہ سب جو ہے ہندوؤں میں سے رائج ہوا ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتا چکے ہیں کہ جو جس کی نسبت اختیار کرے گا وہ روز قیامت انہی کی صف میں شمار کیا جائے گا اس کا، اور دنیا میں وہ اسی قوم کے مشابہت، اسی قوم میں اس کا شمار ہوگا، اسی قوم میں اس کا شمار ہوگا۔ تو اس سے بچنا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، حوالے میں پڑھ چکا ہوا آپ حضرات کے سامنے۔ یاد رکھے، عدت کے بعد نہ کھانا پینے کی کوئی دعوت کی جائے، نہ مہمانوں کا کوئی اہتمام کیا جائے، نہ ہی کوئی گفٹ وغیرہ، سوٹ وغیرہ، میک اپ کا سامان، غسل کا سامان، عورتوں کو جمع ہونا، یہ وغیرہ وغیرہ سب کی سب رسومات ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حوالے میں پڑھ چکا ہوں، پھر سے سن لیجئے۔
اصلاحی رسوم تیسرا باب چوتھی فصل صفحہ نمبر 143، احکام میت صفحہ نمبر 128 129، آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 695 پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔